إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. رب ارشاد فرماتا ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رقت کے ساتھ جھک جائیں؟ یہ ترجمہ غور طلب ہے، سبحان اللہ، اور اس لیے کہ میں اس آیت کو اپنے بیان میں پہلی بار تلاوت بھی کر رہا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رقت کے ساتھ جھک جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزیزان محترم، اسی آیت کریمہ کے تحت میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو باخبر کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا؟ کیا بات ہے! کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں رقت کے ساتھ جھک جائیں؟ جب اس آیت کریمہ کو ہم تلاوت کرتے ہیں تو مجھے حضرت فضیل بن عیاض کی شخصیت یاد آ جاتی ہے. حضرت فضیل بن عیاض سمرقند میں پیدا ہوئے اور اپنی ابتدائی زندگی میں وہ صحرا بصحرا لوٹ مار کیا کرتے تھے. اللہ، ایک جملے میں اگر کہوں تو آپ اپنی ابتدائی زندگی میں ڈاکو تھے اور لوٹ مار کیا کرتے تھے. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. اسی آیت کے حوالے سے آپ کی سیرت طیبہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ کو ایک خاتون سے محبت ہو گئی اللہ، سبحان اللہ. اور ملاقات کے لیے آپ اس کے گھر جانا چاہتے تھے. جیسے ہی آپ اس کے گھر کی دیوار پر چڑھے کہ کانوں میں آواز آئی: أَلَمْ يَأْتِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں رقت کے ساتھ جھک جائیں؟ لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت فضیل بن عیاض ملاقات کے لیے جا رہے تھے. جب کانوں میں آواز آئی تو اتر گئے اور آپ نے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لیا.
آپ چھپتے چھپاتے ایک ویران جگہ پر پہنچے. یوں کہہ لو کہ ایک ویران جگہ تھی اور اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے مسافر خانے بنے ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ. وہاں پر لوگ رات کو رکنے کے لیے قیام کرتے اور صبح اٹھتے ہی وہاں سے اگلے سفر کے لیے نکل پڑتے. حضرت فضیل بن عیاض اس مسافر خانہ میں ٹھہرے. وہاں چند لوگ موجود تھے. جب آپ کو دیکھا تو مشورہ یوں کیا کہ یہ شخص پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے, اس سے کہو کہ رات کو سفر نہ کرے. لوگ آپ کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے بندے, پہلی بار دکھائی پڑ رہے ہو اور پہلی بار یہاں آئے بھی ہو, ارادہ کیا رکھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ارادہ تو یہ ہے کہ میں رات ہی کو نکلنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے, رات کو نہ نکلنا, راستے میں فضیل نامی ڈاکو اگر مل گیا تو مال بھی لوٹ لے گا اور قریب ہے کہ جان بھی لے لے. اب خود حضرت فضیل بن عیاض تھے. جب آپ نے سنا تو زارو قطار رونے لگے اور اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی کہ پروردگار, میں نہیں جانتا تھا کہ تیری مخلوق مجھ سے اتنا ڈرتی ہے. آج میرے دل میں تیرا خوف پیدا ہو گیا. آج یہ فضیل اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتا ہے اور تجھ سے وعدہ بھی کرتا ہے کہ آج کے بعد یہ فضیل کبھی کسی کے مال کو نہیں لوٹے گا. لکھنے والوں نے لکھا کہ توبہ کی اور راہ خدا میں ایسے نکلے کہ اللہ نے آپ کو اپنا مقبول بندہ بنا لیا. اللہ نے آپ کو مقام ولایت پر فائز کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے اس قدر ڈرتے ہوئے اور اطاعت رسول میں اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے. حضرت رابعہ بصریہ, آپ کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ دن میں روزہ رکھتی, رات کو تلاوت کرتی, نمازیں پڑھتی. ایک مرتبہ آپ کے مالک کی آنکھ رات کو کھل گئی. وہ رات کو اٹھا اور کسی کام سے حضرت رابعہ بصریہ کو تلاش کرنے لگا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کی شان کتنی بلند ہوتی ہے اور وہ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں. وہ رات کو اٹھا, اس نے چاہا کہ رابعہ بصریہ کو تلاش کرے. کسی ضروری کام سے اٹھنا پڑ گیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس مقام پر پہنچا جہاں رابعہ بصریہ اللہ کی عبادت کر رہی تھی. سبحان اللہ. مالک نے دیکھا کہ جو دن میں میری خدمت کرتی ہے روزہ رکھ کے, وہ رات کو بھی آرام نہیں کرتی. اس نے جب رابعہ بصریہ کو حالت نماز میں سجدے میں دیکھا تو اپنے آپ سے کہنے لگا کہ شرم کر, تو دن میں خدمت کرواتا ہے. ارے اس اللہ کی بندی کی شان تو یہ ہے کہ تجھے اس کی خدمت کرنی چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دن میں بلایا, آزاد کر دیا. رابعہ بصریہ اکثر اوقات اللہ کے حضور یہ فرمایا کرتی تھی کہ اے پروردگار, اگر تو نے مجھے محکوم نہ بنایا ہوتا, اگر میرا کوئی حاکم نہ ہوتا, تو اے اللہ میں شب و روز تیری عبادت میں گزار دیتی. لیکن کیا کروں, ذمہ داریاں ہیں, جو محکوم ہے مجھے اس کے ماتحت رہنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. یہی رابعہ بصریہ ہیں, جب حج کے ارادے سے جاتی ہیں تو خانہ کعبہ خود چلا آتا. اللہ اکبر. خانہ کعبہ خود چلا آتا. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. اسی لیے دوستان محترم, اپنے اندر خشیت الہی کو پیدا کریں, اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کریں, خالص بن جائیں. ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو. نماز, روزہ, حج و زکات, صدقہ و خیرات, ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی, ہر بڑی سے بڑی نیکی اگر آپ کرو تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرا یہ عمل خالص اللہ کے لیے. جن عبادتوں میں اخلاص نہیں ہوگا نا, وہ عبادتیں, وہ اعمال قیامت کے دن منہ پر مار دیے جائیں گے. میں ایک واقعہ اور گفتگو تمام.
اللہ کے بہت بڑے ولی مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے برگزیدہ بندے، بہت دین کی خدمت کی، بہت سے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، عابد تھے، زاہد تھے، شب بیداری کیا کرتے تھے۔ آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا کہ ایک مرتبہ دمشق کی جامع مسجد میں آپ تشریف لے گئے، سبحان اللہ۔ اور یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ گفتگو کا حاصل ہے، کچھ یاد رکھو یا نہ رکھو اسے ضرور یاد رکھنا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ دمشق کی جامع مسجد میں پہنچے، آپ نے جامع مسجد کو دیکھا تو جامع مسجد پسند آ گئی، عالی شان جامع مسجد۔ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ یہ نیت لے کر مسجد میں داخل ہوئے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ 1 سال تک مسجد میں اعتکاف کیا، دن میں روزے رکھے اور رات کو قرآن کی تلاوت کی۔ 1 سال گزرنے کے بعد کمیٹی والوں کے درمیان تھوڑا اختلاف ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ بھئی متولی چینج کیا جائے، متولی بدلا جائے، مسئلہ ہو گیا۔ اب جیسے ہی حضرت مالک بن دینار کو یہ پتہ لگا کہ متولی بدلا جا رہا ہے، فوراً خوش ہو گئے۔ آپ غور فرمائے کس ارادے سے آئے تھے کہ کاش اس مسجد کا متولی مجھے بنا دیا جائے۔ تو جب سنا کہ متولی بدلا جانے والا ہے اور متولی کو ہٹایا جا رہا ہے تو خوش ہوئے۔ جیسے ہی خوش ہوئے حاکم غیبی سے آواز آئی، رب نے فرمایا کہ اے مالک بن دینار، خود غرضی والی عبادت سے توبہ کرو۔ اللہ اکبر۔ 1 سال اعتکاف کیا، 1 سال روزے رکھے، 1 سال نمازیں پڑھی، 1 سال اللہ کی عبادت کی، راتوں کو جگے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا، جنگ کی، مگر نیت میں کھو دی تو رب نے کہا کہ مالک بن دینار، خود غرضی والی عبادت سے توبہ کرو۔ رب کہہ رہا تھا مالک بن دینار، تمہاری عبادت میں اخلاص نہیں تھا، تمہاری نگاہوں میں متولیت تھی۔ اگر میری رضا ہوتی تو روزہ بھی قبول کرتا، نمازیں بھی قبول کرتا، لیکن نیت میں گڑبڑی تھی۔ توبہ کرو۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار نے جب آواز سنی گھبرا گئے اور افسوس بھی ہوا کہ بھئی پورے سال عبادت کی ضائع ہو گئی، منہ پہ مار دی گئی۔ مختصر یہ کہ وہاں حالات یہ ہو گئے کہ لوگوں نے سوچا کہ بھئی ادھر ادھر سے کسی کو پکڑ کے لایا جائے اور کسی ایرے گہرے کو متولی بنایا جائے، اس سے بہتر ہے کہ یہ جو اندر مسجد میں یہ اللہ کا بندہ اعتکاف کیے ہوئے ہے، سال بھر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت پر عبادت کیے جا رہا ہے، تو کیا ہی بہتر ہے کہ اسے متولی بنایا جائے۔ مسجد میں بھی رہتا ہے، گھر کی بھی پرابلم نہیں، بیوی بچوں کا بھی ٹینشن نہیں، یہاں رہے گا، خدمت کرے گا، تو اس سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ غور فرمائیں، مالک بن دینار کے پاس لوگ آئے، کہا کہ ہم آپ کو متولی بنانا چاہتے ہیں۔ مالک بن دینار نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہوئے عرض کرنے لگے، پروردگار، یہ تیرا گنہگار بندہ مالک بن دینار اپنی خود غرضی والی عبادت سے توبہ کرتا ہے اور تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد نہ میں کسی مسجد کا متولی بنوں گا، نہ میرا کوئی عمل خود غرضی والا ہوگا۔ نماز ہوگی تو تیری رضا کے لیے ہوگی، روزہ ہوگا تو تیری رضا کے لیے ہوگا۔ اے اللہ، آج کے بعد ہر عمل فقط تیری رضا کی خاطر کروں گا۔ اللہ رب العزت نے خود غرضی والی جو عبادتیں تھیں اور جو خطا ہو گئی تھی آپ سے، نیت میں کھوٹ پیدا ہو گئی، اللہ نے معاف بھی کیا
اور پھر دنیا نے دیکھا اللہ اکبر کہ آپ کو اللہ نے کتنا قرب عطا فرمایا. اور آج بھی ہندوستان کی سرزمین پر اس اللہ کے ولی کے مزار پر جب آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمتیں کس قدر برستی ہیں. اور آپ ہی کے مزار کے بغل میں ہندوستان کی وہ قدیم مسجد ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کو صحابہ اکرام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا. کم و بیش 1400 سال پرانی مسجد آج بھی ہندوستان میں کیرل کی سرزمین پر موجود ہے. کاسر کوڈ غالباً اس جگہ کا نام ہے. آپ کا مزار اور اس کے بغل میں وہ مسجد ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحابہ اور تابعین نے اس مسجد کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. تو قرآن کی اس آیت کو جو میں نے تلاوت کیا، رب کہتا ہے کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ دن نہیں آیا کہ ان کے قلوب میری یاد میں اور میرے خوف میں رقت کے ساتھ جھک جائیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا فرمائے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.